اور اس کا حکم بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ فرض کی ترتیب قرآن پاک سے ثابت ہے اور جمیع وضو کی ترتیب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ دائیں جانب سے آغاز کرنا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بتایا تھا کہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہر شے میں دائیں کو پسند فرماتے تھے، جوتا پہننے میں بھی، کنگھی کرنے میں بھی، وضو میں بھی دائیں کو پسند فرماتے تھے۔ وضو میں دائیں جانب سے آغاز کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا یہ مستحب ہے، اور اس پر بھی اللہ کے بارگاہ سے اجر عطا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والتوالی، وضو میں ایک سنت یہ ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو بھی دھو لیا جائے، تو یہ بھی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہیں ایک عضو کو دھوئیں اور پھر آپ کسی خیال میں چلے جائیں اور پانی کا بھی ضیاع ہوتا رہے، اب اللہ کے مجرم ہوتے رہیں، اور پھر یہ بلا والی سنت بھی ترک ہو جائے، اتنی دیر میں آپ کا وہ عضو خشک ہو جائے۔ بعض لوگ گفتگو میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ دوسرا عضو دھونے سے پہلا عضو خشک ہو گیا تو یہ سنت سے محروم رہے گا۔ کوئی عذر ہو تو پھر وہ سنت سے محروم نہیں رہے گا، بغیر عذر کے ایسے اگر کرے گا تو پھر سنت سے محروم رہے گا۔ اب اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے کہ پہلے عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے، تو یہ سنت ولا کو وہ پیدر پہ جو وضو کرنا ہے اس کی سنت کو پا لے گا۔ تو کہتے اس میں ہوا کے معتدل ہونے اور جسم کے معتدل ہونے کے ساتھ ہی یہ اندازہ لگایا جائے گا، یعنی ہوا بھی معتدل ہو اور بدن بھی معتدل ہو۔ اگر ہوا تیز ہوگی تو یہ جلدی خشک ہو جائے گا، تو اب کیا دوسرا عضو بھی دھویا نہیں گیا تو پہلا خشک ہو گیا، تو اس نے یہ سنت کو پا لیا؟ تو کہتے ہیں ہاں پا لیا ہے، کیونکہ اس میں ہوا جو ہے اعتدال سے زیادہ تھی، تو جب ہوا اعتدال سے زیادہ ہے تو پھر خشک بھی ہو جائے پھر بھی اسے یہ سنت عطا ہو جائے گی اور اس سنت کا ثواب اسے مل جائے گا۔ یا پھر جسم بڑا گرم ہے، اعتدال سے بڑھ گیا، وہ پانی ڈالتا ہے اور ایک اس دھوتا ہے تو دوسرا دھونے لگتا ہے، تو اس کے دوران ہی یہ خشک بھی ہو جاتا، کیونکہ اب گرمی زیادہ تھی اور اس کی شدت زیادہ تھی جس کی وجہ سے یہ خشک ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس کو ولا کی سنت کا ثواب ملے گا اور یہ سنت اس کی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر عذر کوئی نہیں، بغیر عذر کے ہی یہ اتنی تخیر کر دیتا ہے کہ دوسرا عضو دھونے سے پہلا خشک ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سنت ولا سے محروم رہے گا اور اس کو یہ سنت کا ثواب نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری سنت جو اس کی ہے وہ ہے مسح الرقبہ،
یعنی ادھر آخری ہے، گردن کا مسح کرنا، اس کا مسح کرنا، رقبہ کسے کہتے ہیں؟ اونچی بولو، گردن کو، کس کو؟ ذرا پڑھ پڑھ کے تسی بھی تھک جاندے، اب اس کے لیے چھوٹی سی زبان نہیں ہلتی، موٹا سا سارے ہل جاتا۔ تو مسح رقبہ کا کیا مطلب ہے؟ گردن کا مسح، اونچی بولو، مسح۔ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا؟ کتنی جگہ استعمال ہوا؟ فکو رقبہ، فکو رقبہ، گردن کا توڑنا، گردن کا آزاد کرنا، یہ ہوتا ہے غلامی سے نجات مل جاتی ہے تو غلام ہوتا ہے، تو رقبہ گردن کو کہتے ہیں۔ تو مسح کس کا کرنا؟ گردن کا۔ تو ساحل صاحب آپ بتائیں، گردن، گردن کسے کہتی ہیں؟ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ تو طرح نہ لگاؤ، یہ گردن ہے، صحیح طرح لگاؤ نا، ہاں، اسے صرف اتنے حصے کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ گردن۔ تو مسح الرقبہ، کس کا مسح کرنا؟ کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے، مستحب، یہ سنت نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ بعد نے کہا انہ سنتن، بعد نے کہا سنت ہے، جیسے کہ باہر میں اور اس کے علاوہ میں موجود ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ سنت نہیں، یہ مستحب ہے، اور اس کا فائدہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ گردن کا مسح یوں کیا جاتا ہے کہ ادھر ہاتھ رکھ کے ایسے کیا جاتا ہے، ایسے کیا جاتا ہے، کرتے ہیں ادھر تک، بات ڈھیٹ ہوتے ہیں، بات کون ہوتی ہیں؟ ڈھیٹ، سمجھتے ہیں ڈھیٹ کو کہ نہیں؟ سمجھانے کے باوجود ایک دفعہ دو دفعہ، لیکن اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں پھر بھی سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ بتایا کہ یہاں سے پانی ڈالو، یہاں تک ڈال کے ایسے کرو، لیکن شاید یہ جہنم میں جانا چاہتے ہیں، ان کا دل کرتا، پھر یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں۔ جو بتایا 6 دفعہ ہوا، 3 دفعہ حرام ہوا۔ مسجد کا پانی شریف وضو کے لیے وقف ہے، یہ کوئی آپ کے گھر کا پانی نہیں ہے، حالانکہ اس کا بھی حکم ہے، اس کے تم کہاں سے مالک ہوگے؟ اس کا تو کوئی مالک نہیں، یہ کوئی وقف کا پانی ہے، اور یہ شریف وضو کے لیے وقف ہے۔ یہ تو تھوڑا بھی زیادہ استعمال کریں گے تو آپ غاصب کہلائیں گے، اور آپ پہ چٹی پڑے گی، اور اتنے پیسے بھی دینے پڑیں گے، توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن ادھر چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اسے کہوں گا ابا جی بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، پتر جی کا کیا بنے گا؟ وہ بھی یوں کر کے یوں کرتے ہیں، اور یوں کر کے یوں کرتے ہیں، یوں کر کے یوں کرتے ہیں۔ تو کچھ پڑھے لکھے بھی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ظلم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے، عوام تو عوام ہے، آپ کہتے ہیں علماء اور قراء کا بھی یہ حال ہے کہ جو قوانین تجوید جانتے ہیں اور جو تجوید کے مطابق پڑھنا جانتے ہیں، لیکن توجہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی قرآن غلط پڑھتے ہیں، تو پھر عوام کہاں جائے گی؟ اور اعلیٰ حضرت اپنے دور میں لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا دور اور آج کا دور، جس میں موبائل کا زور اور شیطان کا شور، ٹھیک ہے؟ تو پھر دیکھو کیا حال ہوگا جب علماء کی توجہ نہیں اس وقت، اور قراء حضرات کی جو غلط قرآن پڑھے ہیں باوجود اسی کے قوانین بھی جانتے ہیں اور پڑھنا بھی جانتے ہیں، پھر عوام کہاں جائے گی؟ اس لیے جب آپ ایسا کام کرو گے جو طلباء ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ وہ عوام کہاں جائے گی؟ وہ آپ کو ہی دیکھے گی نا، کہ آپ سیکھ کر بھی یوں کام کر رہے ہیں جیسے آپ جاہل ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے سیکھا اور آپ توجہ ہی نہ کریں، اور عدم توجہ کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں، اور آپ کی وجہ سے کتنے گناہ گار ہوں کہ وہ آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کے سامنے سیمپل ہو، ٹھیک ہے، اور آپ ان کے سامنے نمونہ ہو۔ اگر آپ باندر بنو گے تو وہ بھی باندر ہی بنیں گے، کیونکہ آپ جو سیمپل بنے ان کے لیے۔ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں گے تو وہ بھی غلام بنیں گے، کیونکہ آپ سیمپل ہو۔ تو جو سیمپل ہی اتنا خوبصورت ہو تو پھر ظاہر ہے وہ بھی کتنے خوبصورت ہوں گے۔
آپ نمونہ جب بنتے ہو تو پھر صحیح نمونہ بنو نا. نمونہ ہمارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے مطابق ہی وضو کرنا ہے. اب گردن کا بھی کیا ہوتا ہے بتانے کے باوجود یہ ادھر اور یہ تلیوں کے ساتھ تو مسا نہیں کرنا ہوتا، اس کے ظاہر کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے، یہ اوپر رکھ کر یوں ہی مسا ہوتا ہے، یوں نہیں ہوتا. یا نیچے جائیں گے یہ بدعت ہے. اب یہ بدعت کر رہی ہوتی ہیں، کسی کی توجہ ہے کسی کی توجہ نہیں، پھر بھی بدعت ہے. تو گلے کا مسا نہیں ہے، کس کا مسا ہے؟ گردن کا. تو کس طرح کرنا ہے؟ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نا. کرو ایسے، ایسے کر کے ایسے کرنا ہے. یوں کرو، یوں، ایسے اور ایسے، بس ایسے، یوں نہیں، ایسے نہیں ہونا. ایسے کیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گی. تو ہم سنی ہیں اللہ کے فضل سے، ہم بدعت ہی نہیں ہیں. اس کو ذہن میں رکھنا آپ. بس آخری بات یہاں ہے معانی ناقضۃ للوضوء. یہ اسباب وہ ہیں جو وضو کو توڑنے والے ہیں. یعنی کون کون سا سبب ہے جس سبب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بندہ وضو کی صفت پہ ہوتا ہے لیکن اس سے نکل جاتا ہے. ایک صفت ہے کہ وہ باوضو ہے، پاک ہے، لیکن کچھ چیز ایسے واقع ہوتی ہے جس سے وہ اس صفت پہ باقی نہیں رہتا، بلکہ کہا جاتا ہے اب یہ ناپاک ہے. اب کیا ہے؟ اب یہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اب یہ قرآن پاک کو بھی چھو نہیں سکتا، اب یہ طواف نہیں کر سکتا. یعنی کیونکہ جو طواف کے لیے صفت چاہیے یا نماز کے لیے چاہیے یا قرآن پاک کو چھونے کے لیے چاہیے، اس صفت پر یہ نہیں ہے، اسے بے بوز کی لاحق ہو چکی ہے. اور اس کے ہاں ایک وہ سبب ظاہر ہوا ہے جس سے یہ وضو پر نہیں رہا اور وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے. کل ما خرج من السبیلین، کہتے ہیں کہ جو وضو کو توڑنے والا سبب ہے اس میں پہلا سبب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. سبیلین سے جو چیز نکلے وہ کیا کرتی ہے اور بندہ وضو پہ نہیں رہتا. ایک سبب ہے. سبیلین، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور اس کا تسنیہ سبیلین. تو دو ہی راستے ہیں، آگے اور پیچھے، یہ دو راستے ہیں. دونوں راستوں سے جو چیز نکلتی ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی بول اور براس، پیشاب اگلے راستے سے، پخانہ پیچھے راستے سے. تو اس سے نکلنے سے کیا ہوگا؟ وضو پہلے وہ اس صفت پر تھا کہ جس سے نماز بھی پڑھ سکتا تھا اور قرآن بھی چھو سکتا تھا، طواف بھی کر سکتا تھا، لیکن جب پیشاب خارج ہوا تو اس صفت سے نکل گیا. یعنی اب وہ نماز پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے، قرآن چھونے پر بھی قادر نہیں ہے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ سبیل سے پیشاب کا نزول ہوا ہے، پیشاب اترا ہے، جس سے اس کا وہ وضو ٹوٹ گیا اور وہ اس صفت پر باقی نہیں رہا. یا پہانے کا خروج ہوا ہے تو اس پر اس کا وضو باقی نہیں رہا. لیکن انہوں نے قید لگائی ہے. قید کیا لگائی؟ کہا کہ کل ما خرج من السبیلین ای من السبیل المتوضئ الحی، وضو کرنے والا زندہ ہو. کون ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وضو کرنے والا یعنی زندہ وضو کرنے والے کے دونوں راستوں میں سے کوئی چیز نکلے. زندہ وضو کرنے والے کے